وہ رات کے تیسرے پہر اپنے کمرے کی ایک ہلکی سی روشنی میں جائے نماز پہ سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ اس کے رخسار سے آنسو زار و خطار گر رہے تھے۔ وہ درد کے عالم میں اللہ کو پکار رہی تھی، جیسے اپنی زندگی میں بہت ہی درد سے، بہت ہی کرب سے گزر رہی ہو۔ یہ کہانی ہے ایک تہجد گزار لڑکی کی، بہت ہی انسپریشنل اسٹوری ہے۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے، 1% بھی پسند آئے تو پلیز اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میرے اس چینل پہ آپ کو مزید اسلامک اسٹوریز اور موٹیویشنل کوٹس ملتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ بسمہ اس رات آسمان کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کھڑی تھی۔ گرمی کے موسم میں وہ جسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھر تھر کانپتے جسم نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھکا لیا ہو۔ اس نے بامشکل نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے کہ وہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا اچانک بیچ میں سے خالی ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ رب اسے سننے کے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو۔ وہ اس صاف آسمان کو گھورتی رہی۔ اس کا چہرہ اب گیلا ہو چکا تھا۔ بہتے آنسو اس کی تڑپ بڑھا رہے تھے۔ ندامت اور شرمندگی نے اس کی زبان سے الفاظ چھین لیے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر بار رب کے سامنے اپنی خواہشات کا ڈیر لگا دیتی تھی، آج رب کے سامنے اس کی محبت اور رضا مانگنے کے لیے جھکی تھی۔ آج وہ رب سے رب کو مانگنا چاہتی تھی، تو لفظوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل تنہا آسمان تلے رب کے حضور بیٹھی، اپنے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں پر بے حد شرمندہ تھی۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے پھر نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کانپتے لفظوں کے ساتھ، میرے اللہ پاک مجھے سکون دے دے، اور پھر شرم سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ یوں لگا جیسے رب تسلی دے رہا ہو کہ اٹھو میری بندی اور نماز ادا کرو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک عجیب سی خوشی اور تڑپ ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ اس نے نیت باندھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ آخری رکعت میں سلام پھیر کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہے۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی، اور وہ رب کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر یوں ہی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے سکون محسوس ہوا۔ دل ہی دل میں وہ رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پکارے، جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں آسمان کو تکنے لگی تھی۔ ستاروں کے بیچوں بیچ فلک کا وہ خالی حصہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا سانولا رنگ، وہ غزالی آنکھیں اشک باری سے لال ہو گئے، جو اس کے چہرے کو بے حد پرکشش بنا رہی تھی۔ اچانک بے حد بے قراری میں اس کے منہ سے نکلا، اے رب ذوالجلال، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اپنے خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جس کی خاطر آپ سے دور ہو رہی ہوں وہ مجھ سے یوں چھن جائے گا۔ کئی راتیں رونے اور تڑپنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے، اور آج یہ دیکھ کر اس کی تڑپ کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے۔ اسے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے، اور یہی بات اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے، اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہتی گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ میرے اللہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سی روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی، جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی۔
وہ اس روشنی کو پاگلوں کی طرح آسمان میں ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو اشارہ تھا، وہی اشارہ جس کی اس نے چاہ کی تھی۔ وہ رب کو اتنی پیاری تھی کہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، اور اب اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شخص جو اسے اب چھوڑ گیا تھا ایک بار اس کے سامنے آئے اور وہ اسے بتائے کہ اس نے کیا پایا ہے۔ اس نے اپنی محبت کھو کر رب کو پا لیا تھا، اس نے رب کی محبت پالی تھی اور اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی اس دنیا کی۔ اسی خوشی اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری۔ سبحان اللہ۔ انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے، سچی محبت تو صرف اللہ کی ہے۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کرو، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا ہے، جو نہیں ملا اس پہ شکوہ کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ اس خوف سے میں نے گلے شکوے کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے، لیکن میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے، مگر حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوے کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھے گئے۔ مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی، جو مانگتی ہوں مجھے وہ عطا نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتے رہتی تھی، ہر بار گلے کر کے ناشکری کرتی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر شکوے کرتی تھی، جو میں دعاؤں میں مانگتی تھی، جن کو خود سے اور دور جاتے دیکھتی، اور پھر مجھے اس کی ہر مصلحت سمجھ آنے لگی۔ ہر چیز جو مجھ سے دور کر دی گئی تھی، کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت سمجھ آنے لگی۔ کچھ ہی وقت میں مجھے دکھا دیا گیا کہ وہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، مگر مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ ہر وہ رات جو نیند سے خالی گزاری میں نے، اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا، کبھی کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا۔ میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی، جب میں خاموشی سے اشک بہا سکوں، جب اپنے رب سے باتیں کر سکوں۔ پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی، ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پرسکون ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اسی رب کو پایا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، میں جب اسے پکارتی ہوں اسے اپنے دل میں موجود محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس کی محبت میں اپنا آپ کھویا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملا کہ اب اللہ سے بات کیے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں رہتی کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے، اب اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں؟ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے، لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے، اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی، بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے، اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے، یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے، ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھی تو جانا، اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت و حوصلے والی اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان
یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر اچانک میری نظر اللہ کے قول پر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی انسان کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور چوتھی رکعت کی بجائے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں، ثنا کے بعد سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ جب وہ شخص ہمیں دھکا دیتا ہے تو ہم سیدھا سجدے میں جا گرتے ہیں، پھر ہماری زبان سے معافی کے لیے، دعا کے لیے الفاظ نہیں نکلتی ہے تو صرف درد بری کرا، زخمی دل کا خون آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگتا ہے، سانس گلے میں کہیں آنسوؤں کی گولی کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ اس لمحے دل چاہتا ہے کہ دنیا رک جائے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، ہمارا دم یہیں نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں صرف اذیت ہوتی ہے، صرف آنسو ہوتے ہیں، صرف درد ہوتا ہے، صرف غم ہوتا ہے، صرف اندھیرا ہوتا ہے، صرف دل پہ لگی ضربیں ہوتی ہیں، ہاں یہاں صرف شرمندگی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہاری نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔